الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم شريف قال الله تعالى في القرآن الحكيم وفرقان العظيم. ناظرین کرام، میرے پیش نظر قرآن پاک کے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 ہے. فرمان خداوندی ہے لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرِيعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے یہ معیار مقرر کیا ہے کہ آپ کو قانون بھی عطا کیا گیا ہے اور آپ کو طریقہ کار بھی عطا کر دیا گیا ہے. یہ افضلیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوئی. اس سے پہلے کسی نبی کو شریعت دی گئی ہے تو منہاج نہیں عطا کیا گیا، منہاج دیا گیا ہے تو شریعت عطا نہیں کی گئی. میں شکر گزار ہوں علامہ سید عقیل حیدر زیدی دعوت برکاتہم العالیہ کا، جو مشہد مقدس میں دانشگاہ معارف اہل بیت کے سربراہ کی حیثیت سے فرائض منصبی انجام دے رہے ہیں. انہوں نے حرم مطہر پر ایران میری آمد پر استقبال کیا. ان کے رفقا نے میری عزت افزائی کی. دانشور اسلامک اسکالرز، طلباء اور معزز اساتذہ کرام کی جانب سے ایک سوال اٹھایا گیا، کیونکہ میرا تعلق پاکستان کے نظام عدل سے متعلق رہا یا پاکستان کی شریعہ کونسل سے رہا. اس حوالہ سے میرے محترم برادران نے یہ محسوس کیا کہ یہ سوال مجھ سے ہی کیوں کیا جائے. میں نے اپنی عقل و دانش کے مطابق اس سوال کا جواب کہ سوال یہ ہے پاکستان کے نظام عدل میں شیعہ مسلمانوں کو درپیش مشکلات کیا ہیں، کیا یہ مشکلات موجود رہیں گی یا اس کا کوئی حل بھی ہے. میں اپنی گفتگو کا آغاز بانی پاکستان قائد محترم محمد علی جناح کی 15 اگست 1947 کی کوئٹہ میں کی گئی تقریر سے اقتباس کرنا چاہتا ہوں. جب انہوں نے فرمایا 11 اگست کی تقریر بھی ہے، 13 کی بھی ہے، 15 کی بھی، اس میں یہ کہا کہ پاکستان مملکت خداداد نظریاتی طور پر معرض وجود میں آیا ہے. یہاں کے مسلمانوں کے لیے ایک متفق علیہ آئین بنایا جائے گا، لوگوں کو شخصی قانون کی اجازت دی جائے گی. یہ وعدہ کہاں تک ایفا ہوا؟ پاکستان کے ساتھ یہ مشکل درپیش رہی کہ قائد محترم کے انتقال کے بعد ملت پاکستان میں سربراہان عقیدتاً تو اثنا عشری ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، لیکن عملی طور پر اہل تشیع پستے رہے. وہ اپنی سادگی سے اس بات پر خوش تھے کہ بانیان پاکستان میں کثیر تعداد مفکرین، سیاستدان، اقتصادیات کے ماہر ہمارے عقیدہ سے تعلق رکھتے. انہیں یہ نوید تھی کہ پاکستان معرض وجود میں آیا ہے تو شیعہ کو ایک مسلمان
اقلیت نہیں، ایک مسلمان عقیدے کے طور پر، یعنی کہ 5ویں فقیہ امام صادق علیہ السلام کے دیے ہوئے دلائل و براہین فقہی اعتبار سے نافذ العمل ہوں گے شیعہ مسلمانوں کے لیے۔ اب دستور پاکستان کے مرحلے طے ہوئے، اسمبلی وجود میں آئی، توڑ دی گئی۔ 1956 کا آئین قرارداد مقاصد 1949 کے مطابق بنایا گیا، جس میں یہ اجازت دی گئی کہ پاکستان میں بسنے والی تمام مسلمان فرقوں کو، وہ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں یا جعفری ہیں، ان کو ان کے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہوگی۔ یہاں میں یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ حقوق بھی عطا کر دیے گئے، آئین میں ضمانت بھی دے دی گئی، لیکن پھر ملک خداداد پر شب خون مارا گیا، کیونکہ انہیں خوف تھا، پاکستان کے فوجی جرنیلوں کو خوف تھا کہ اگر 1956 کے آئین کو منوان قرارداد مقاصد کے روشنی میں نافذ کیا جائے، جو کہ بنا لیا گیا، جس کے نفاذ کا اعلان کر دیا گیا، لیکن مولوی تمیز الدین صاحب کی اسمبلی کو بغیر کسی وجہ کے توڑ دیا گیا، یہ بھی ایک آس ٹوٹ گئی۔ حکمران 10 سال تک براجمان رہے۔ ایک عوامی وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1956 کے آئین، 1962 کے آئین اور قرارداد مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے 137 کے ارکان پر مشتمل اسمبلی سے ایک متفقہ آئین پاکستان 1973 منظور کروایا، جس میں ایک شخص نے بھی مخالفت نہیں کی۔ اس آئین کے اندر بنیادی حقوق کا چیپٹر بنایا گیا، جس کی آرٹیکل 9 سے لے کر 22 تک، اور خصوصی طور پر یہاں پر میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل 20 اور آئین کے آرٹیکل 22 کے تحت ہر شخص کو یہ حق ملا کہ وہ اپنے عقیدے کی پاسداری کرے گا، اس کے مطابق اسے انصاف ملے گا، اسے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے ادارہ جات، اپنے مدرسہ، اپنی انسٹیٹیوشنز، اپنی یونیورسٹیز، اپنے کالجز، ان کے سلیبس، ان میں پڑھائے جانے والے اساتذہ اپنے عقائد کے مطابق بنائے گا، ان کی ایسوسیشن بنا سکے گا۔ پھر آگے جائیے، اسی آئین پاکستان کی آرٹیکل 227 میں یہ ضمانت دی گئی کہ ملک کا سپریم لا جو ہے وہ قرآن و سنت پر مبنی ہوگا، اور 12 سال کا عرصہ بھٹو صاحب نے ڈیفائن کیا کہ 12 سال کے اندر ملک کے پاکستان میں، ملک خداداد میں اللہ اور اس کے رسول کا قانون نافذ کر دیا جائے گا۔ جب اس پر مباحث ہوئے تو ضیاء الحق کے دور میں اس کی ڈیفینیشن کو جہاں 2A کا اضافہ کیا گیا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی ہوگی، اور 227 کے ضمنات میں یہ ضمانت دے دی گئی کہ لوگوں کو انٹرپریٹیشن، یعنی انہیں یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ قرآن و سنت کی تفسیر، تشریح اپنے عقیدہ کے مطابق کرے گا۔ شیعہ عقائد کی تفسیر حنفی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ بھی ضمانت دی گئی کہ سنت سے مراد وہ طریقہ حیات ہے
جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے امت مسلمہ کو ملا ہے. تو بجا طور پر اہل تشیع اس بات پر، اس حدیث ثقلین پر یقین رکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی تعلیمات بیت اطہار، آئمہ اطہار سے علیہ السلام کی نسبت سے جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، اور اس کے سب سے بڑے فقیہ جنہیں پوری کائنات نے، اس وقت کے آئمہ نے، ماں باپ کے لوگوں نے امام صادق کے لقب سے پکارا. یہ یاد رکھیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے جد امجد کو صادق اور امین کہا گیا، اور ان کے نواسے کو بھی امام صادق کہا گیا. تو یہ بہت بڑی بات تھی. اس سے بڑی نوید عقیدہ شیعہ کی بنا ڈالنے سے اور کوئی نوید بہتر نہیں تھی. اب میں ان مشکلات کی طرف آتا ہوں کہ یہ آئین نے بھی ضمانت دی، قانون سازی کا حق بھی عطا کر دیا گیا، لیکن پاکستان میں شیعہ کے ساتھ ناروا سلوک جاری و ساری رہا. جیسے میں نے پہلے عرض کی، ہم نے حکمرانوں کے درباروں میں، ان کے ایوانوں میں علم اسلام اپنے پھلیرے کے ساتھ لہراتا ہوا دیکھا. لیکن جب آپ اہل حل و عقد کی بجائے عام لوگوں سے ووٹ لے کر اپنے اقتدار کو بچائیں گے یا طول دیں گے، تو آپ کو اپنی اس بربنا عقیدہ، اس کمیونٹی کے ساتھ آپ کی وہ محبت